میاں بیوی کے رشتے کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے، اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیے، اور خاص کر عامر لیاقت کے حوالے سے جو گھریلو ایشوز چل رہے ہیں اس حوالے سے ہم کیسے ان کی رہنمائی کر سکیں۔ بہت سے یوٹیوبرز ایسے ہیں جو اس ایشو کو باقاعدہ اچھال رہے ہیں، جبکہ ہم نے یہی سنا ہے کہ یہ ذاتی ان کا اپنا معاملہ ہے، تو ان کو زیادہ جو ہے وہ شو نہیں کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے آپ کی کیا گائیڈنس رہے گی؟ دیکھیں میرے بھائی، یقیناً یہ بات صحیح ہے، عامر لیاقت ہو یا دیگر میرے بھائی ہوں، ان کے اپنی جو ذاتی گھریلو معاملات ہیں یا گھریلو زندگی ہے، اس حوالے سے نہ مجھے اجازت ہے بات کرنے کی، نہ کسی اور کو اجازت ہے۔ ہاں، اخلاقی اعتبار سے، ہمدردی کے اعتبار سے، یعنی جو ہے معاملہ سالو ہو جائے، اس حوالے سے بات کی جا سکتی ہے۔ لیکن یاد رہے، ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو فرمایا، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں ایسا عمل جو روزہ، نماز، صدقہ ان سب سے اعلیٰ ہو، یعنی افضل ہو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے فرمایا یقیناً آپ بتائیے، تو آپ نے فرمایا کہ آپس میں صلح کروانا ہے۔ یعنی اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری عبادات سے بہتر، یعنی عبادت بھی رہے ساتھ میں، لیکن ان سے بہتر کیا ہے؟ آپس میں صلح کروانا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کریم نے میاں بیوی کے متعلق سورۃ البقرہ میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے درمیان کیا ہے؟ لباس کی مانند ہے۔ یعنی جس طرح لباس انسان کے کسی عیب کو چھپاتا ہے، اسی طرح سے میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے عیبوں کو پردہ پوش کر کے رکھیں، یعنی چھپا دیں، اور یہی خوبصورتی ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی سورۃ الروم کی آیت 21 میں اللہ کریم فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کریم کی بہت ساری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، تمہاری جنس میں سے ہی جوڑے پیدا کیے، کون سے؟ ازواجا لتسکنوا، تاکہ تم اس سے کیا کرو؟ سکون حاصل کرو۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے درمیان مودت اور یعنی محبت اور ورحمہ اور رحمت ڈال دی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اسلام تو یہی کہتا ہے کہ آپس میں محبت سے رہو، اور اگر ایسا بھی معاملہ ہو خدا نخواستہ کہ مشکل ترین معاملہ ہے اور دونوں میں نہیں چل پاتا، تو پھر اس میں اسلام نے جو اجازت دی ہے وہ طلاق کے متعلق ہے۔ حالانکہ اسلام میں طلاق سب سے ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن چونکہ لڑائی اور فساد سے بچنے کے لیے، اور یہ نہیں ہو رہا کہ گھر چل رہا ہے، گھر نہیں چل پا رہا، تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ علیحدگی ہو جائے۔ اچھا، اس علیحدگی ہونے کے حوالے سے بھی اسلام کی یہ رائے ہے کہ احسن طریقے سے علیحدگی ہو جائے، ایک دوسرے کے عیبوں کو اچھالا نہ جائے۔ تو اس سے یہ ہے کہ انسانیت کی تذلیل ہوتی ہے۔ اسلام نے اس حوالے سے بڑی بہترین طریقے سے گائیڈنس فرمائی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور واقعہ بھی شیطان کے متعلق آتا ہے، جو آپ سب کے علم میں ہوگا کہ وہ شیطان کا جو واقعہ ہے، شیطان جو ہے بہت سارے اپنے چیلوں کو چھوڑتا ہے کہ تم یہ کام کر کے آؤ، تم یہ کام کر کے آؤ، تم یہ کام کر کے آؤ۔ ایک وہ شیطان ہوتا ہے جو لگڑا ہوتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے تم بھی یہ کام کر کے آؤ۔ اچھا جی، جب وہ سب واپس آتے ہیں تو سب نے کہا میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا، تو ٹھیک ہے۔ لیکن ایک شیطان جو لولا اور لنگڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈال دی، آپس میں لڑائی ڈال دی۔ حالانکہ وہ جو ہے لنگڑا ہوتا ہے، تو وہ شیطان اس کو اٹھاتا ہے، اپنے تخت پہ بٹھا لیتا ہے، تم نے سب سے اچھا کام کیا۔ تو یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو میاں بیوی کا آپس میں لڑائی اور فساد کا معاملہ ہے، یہ نسلوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اس سے یہ ہے کہ خاندان میں مضبوطی آتی ہے، اور پھر خاندان سے ذرا آگے بڑھ کے ایک شہر بنتا ہے، پھر شہر میں سے آگے بڑھ کر پھر صوبہ وجود میں آتا ہے، اور پھر اس سے یہ کہ ملک وجود میں آتا ہے۔ تو ذرا یہ اندازہ لگا لیں، یہ سارے کے سارے معاملات جو آپس میں لڑائی کے ہیں، یہ اپنے درمیان ہی اس کو صلح تک محدود رکھنا چاہیے۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر اس کو اعلانیہ طور پر ایک دوسرے پر جو ہے کیچڑ اچھالا جائے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے گھروں کی حفاظت فرمائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھر اصول سے نہیں چلتے، بلکہ گھر تو احسان سے چلتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرنے سے چلتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت جو کہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، درگزر کر دو، وَتَغْفِرُوا، اور بخش دو، اس بات کو ایسے بلا دو جیسے کہ ہوئی نہیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک
اللہ ہی تو ہے جو بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اس سے اندازہ یہ ہونا چاہیے ہمیں کہ گھر جو ہے معاف کرنے سے، درگزر کرنے سے، رحم اور محبت کرنے سے چلتے ہیں، اصولوں سے نہیں چلتے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے گھروں کی حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔